25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر ہو رحمان کے لیے کوئی اولاد، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی تعظیم کرنے والا ہوتا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا رد اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اولاد کے قائل ہیں۔ فرمایا، اے میرا نبی، ان لوگوں سے فرما دیجئے جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، ان سے فرما دیجئے کہ حق اور سچ بات یہی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، اور اگر بالفرض اللہ کی اولاد ہوتی تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی تعظیم میں کرتا۔ اولاد ہے ہی نہیں ہے، عیسائیوں نے الگ اللہ کے لیے بیٹا بنایا، یہودیوں نے الگ، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں کہا۔ اللہ نے ان سب کا رد فرمایا۔ فرمایا، قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرما دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی تعظیم کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب، رب العرش، عرش کا رب، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا۔ اللہ فرماتے ہیں، عما یصفون، اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم، پس آپ ان کو چھوڑ دیجئے میرا پاک پیغمبر، یخوضوا، وہ باس و مباحثہ کریں، ویلعبوا، اور کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں، یومہم الذی، اپنے اس دن سے، یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ نبی، ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے جو اللہ کے لیے اولاد کو تصور کرتے ہیں، یہ باطل عقیدوں میں ان کو گھسنے دو، شرکیہ اور کفریہ عقائد میں پھنستے رہیں، کھیل کود میں لگے رہیں، آخرت میں سب کچھ ان کے سامنے ہوگا، اور قیامت کے دن ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے عقیدے اور عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی، اور انہیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آخرت کی سزا سے بچنا چاہتے ہو، فرمایا اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور آخرت پر ایمان لے آئیں۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے توحید کا مسئلہ بیان کیا، اور توحید میں فرمایا آسمان اور زمین کا معبود صرف اللہ ہے،
زمین و آسمان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مخلوق ہیں، ان میں کوئی خالق نہیں ہے، خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، عرش سے لے کر فرش تک اللہ ہی کا تصرف ہے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے، فی السماء الہ، جو آسمانوں میں معبود ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں معبود ہے، زمین و آسمان میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ کریم بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور بڑی برکت والی ہے وہ ذات، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کا مالک صرف اللہ۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ ولی کے پاس ہے۔ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نشانیاں تو حدیث میں بیان فرما دیں، لیکن قطعی طور پر قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، اور نہیں ہے مالک وہ لوگ، يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، الشفاعہ، سفارش کے مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے شفاعت کا مسئلہ بیان کیا، اور شفاعت کا تعلق بھی آخرت سے ہے۔ فرمایا جن لوگوں کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ان کی پکار کرتے ہیں، ان کے پاس تو شفاعت کا قیامت کے دن کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ کا واضح اعلان قرآن کے اندر ہے، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور جس نے کلمہ توحید قبول نہیں کیا، وہ بندہ قیامت کے دن سفارش کرنے کا اہل ہی نہیں ہوگا۔ اور شفاعت کے یا سفارش کے اصل حقدار انبیاء، شہداء اور نیک لوگ ہوں گے، اور یہ لوگ بھی کسی کافر، مشرک یا منافق کے حق میں سفارش نہیں کر سکیں گے، چاہے انبیاء ہی کیوں نہیں ہیں۔ انبیاء صرف اور صرف ان لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں کلمے کی توفیق دی ہے۔ کسی کافر کی، منافق کی، مشرک کی قیامت کے دن یہ نیک لوگ بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ تو فرمایا وَلَا يَمْلِكُ، اور نہیں ہے وہ مالک، الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، سفارش کے حقدار مالک کوئی بھی نہیں ہے، إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ، مگر جس نے گواہی دی حق کی، جس کے دل میں کلمہ توحید ہوا، اللہ اسی انسان کو سفارش کا حق عطا فرمائیں گے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں کن کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھئے، من خلقہم، کہ کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پس کہاں وہ پھرے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنی توحید کے سلسلے میں اپنی صفت خالقیت کو اللہ نے بیان کیا، فرمایا مشرک بھی اس بات کا قائل ہے ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر، اگر آپ بھی ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھئے نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، ان کو پیدا کس نے کیا، مشرک بھی یہی کہتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ بھی کہتے ہیں ضرور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو حاجت روا پھر ان بتوں کو کیوں بناتے ہو؟ حاجت روا، مشکل کشا، عبادت کے لائق تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو کیوں بناتے ہو؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں اندھیرے میں بھٹک رہے ہو؟ مشکل کشا بھی صرف اللہ ہے۔ جب خالق صرف اللہ کو مانتے ہیں مشرک بھی، حاجت روا بھی اللہ کو مانو، مشکل کشا بھی اللہ کو مانو، رازق بھی اللہ ہے، عزت و ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں تم اندھیروں میں بھٹک رہے ہو؟ وَقِيلِهِ، اور قسم ہے نبی کی بات کی، یا ربی، اے میرے پروردگار، اِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ، بے شک یہ لوگ ایسی قوم ہے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے نبی پاک کی اس شکایت کا ذکر کیا جو نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت پیش کی۔ اللہ کے ہر نبی ہی نے اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اور اس ایمان اور دین کے لیے ہر نبی نے ماریں بھی کھائیں، تانے بھی سنے، ہر تکلیف بھی برداشت کی، لیکن لوگوں نے اکثریت ایسے تھے کہ ہر دور میں اکثریت نبیوں کے لوگ مخالف رہے ہیں۔ نبیوں کی بات ہر دور کے اندر ماننے والے نبی پر ایمان لانے والے کم لوگ رہے ہیں، ایمان والے قیامت تک کم رہیں گے۔ ہر زمانے میں کفر کی تعداد زیادہ ہوگی، مسلمان قیامت تک کم ہیں اور کم ہی رہیں گے۔ تو بہرحال ہر نبی نے اپنی قوم سے ماریں بھی کھائیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تانے بھی سنے، ہر تکالیف بھی برداشت کی، لیکن لوگوں میں سے اکثریت نے ایمان قبول نہ کیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اللہ میں ساری زندگی ان لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہا، اللہ تیری توحید کی طرف میں بلاتا رہا، لیکن ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک اور شکایت کا بھی ذکر کیا۔ قیامت والے دن اللہ کے پاک پیغمبر فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرا اللہ، یہ میری قوم ہے، ان لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ فاصفح عنہم، اے میرا نبی آپ ان لوگوں سے درگزر کیجئے۔ اس آیت میں، آخری آیت میں اللہ کریم نے نبی پاک کو تسلی دی، اے میرا پاک پیغمبر آپ ساری زندگی اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہ مانا،
آخر میں آقا علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی، اے میرا پاک پیغمبر، آپ ان لوگوں کی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں، آپ ان لوگوں کو معاف کیجئے، آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام ہے میری بات کو پہنچا دینا لوگوں تک، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب لینا میرا کام ہے۔ میرا نبی آپ نے اپنا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچا دیا، لہٰذا جو پریشانیاں ہوئیں میں اللہ ان کو چھوڑوں گا نہیں، آخرت میں، دنیا میں آپ ان کو معاف کر دیں۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجئے، وَقُلْ سَلَامٌ، اور آپ فرما دیجئے سلام ہے، یعنی آپ انہیں سلام کہہ کر الگ ہو جائیں۔ اسے سلام متارکت کہتے ہیں کہ جب اگلا بندہ بات مانتا ہی نہیں ہے اور پھر لڑائی جھگڑا تم نے کرنا نہیں اس سے، بس اتنی بات کہہ کر اس سے الگ ہو جاتے ہو، جا بھائی السلام، تیرا راستہ وہ میرا یہ۔ تو اے میرا نبی آپ بھی ان کو ایسے ہی فرما دیجئے، وَقُلْ سلام، اور آپ فرما دیجئے سلام ہے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، دنیا میں تمہاری آنکھیں تو نہیں کھلتی، اپنا کام کرو، میں پیغمبر اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے جس وقت اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔